بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ آج ہم بات کریں گے پیسے لے کر فیصلے کرنے کے حوالے سے۔ یہ ایسی ایک بیماری ہے جس نے انصاف کا قتل کر دیا ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو عدل کو مٹا دیتا ہے، حق کو دباتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 188 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہیں حکام کو رشوت دو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کے مال کو کھانے لگو، بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے۔ یہ آیت واضح طور پر رشوت کو حرام قرار دیتی ہے، کیونکہ یہ ظلم، ناحق فائدہ اور عدل کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ جل جلالہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، یعنی جو فیصلے اللہ جل جلالہ کے نام پر ہوں اس میں پیسہ یا لالچ نہیں بلکہ عدل اور خوف خدا ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں، سنن ابو داود کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ جل جلالہ نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے والے اللہ جل جلالہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور یہ منابر یعنی یہ ممبر کہاں ہوں گے؟ ان یمین الرحمن، یہ اللہ جل جلالہ کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں انصاف کریں گے وہ آخرت میں نورانی درجات پائیں گے، اور جو لوگ پیسہ دے کر ظلم کریں گے وہ قیامت کے دن اندھیروں میں گھیرے جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مقدمہ آیا، جب ایک شخص نے فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک تحفہ پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تحفہ نہیں بلکہ رشوت ہے، اگر میں اسے قبول کر لوں تو میں کبھی بھی انصاف پر قائم نہیں رہوں گا۔ یہی وہ ایمان تھا جس نے امت کو عدل اور امانت کی مثال بنا دیا۔ اسی طرح ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس قوم کے فیصلے پیسے سے ہونے لگے تو وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ رشوت کے بہت زیادہ نقصانات ہیں،
سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ حقدار اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے، اور تیسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ ظالم اس کے ذریعے سے مزید طاقتور ہوتا ہے اور مظلوم اس کے ذریعے سے مزید مظلومیت میں گر جاتا ہے۔ چوتھا نقصان اس کا یہ ہے کہ معاشرہ اس کے ذریعے سے تباہ ہوتا ہے، اور پانچواں نقصان اس کا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کا شدید ترین عذاب ہے، اور یہ عذاب دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ پیسہ ختم ہو جاتا ہے مگر عدل کا اجر باقی رہتا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں چند سکوں کی خاطر انصاف بیچ لیا تو یاد رکھیں قیامت کے دن یہ سکے آگ کے انگارے بنیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ جل جلالہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہیں، یعنی اللہ جل جلالہ ہر اس شخص پر نظر رکھتا ہے جو ظلم کرتا ہے، اور اس ظلم کا حساب اس سے اللہ جل جلالہ ضرور لیں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کچھ سفید پوش لوگوں نے بھی یہ دندہ بنا لیا ہے، اور وہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو سفید پوش ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اور اکثر اوقات مظلوم کے بجائے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ سوال کے جواب میں اپنی طرف سے ہیلے اور بہانے پیش کرتے ہیں۔ یقین کریں ہمارے لوگ سادہ لوگ ہیں اور وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کے ساتھ قرآن اور حدیث کے کوئی حوالے موجود نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف اپنے فائدے کو سمجھتے ہیں اور اپنے لیے فائدہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ان کو جو مراعات ملتی ہیں وہ ان کے لیے کافی نہیں ہوتی، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی ہو ہمیں اور زیادہ ملے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ایسے مظلوم لوگوں تک پہنچائیں جن کے ساتھ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ظالم کے شر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔